بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی دلیل عقلی نامی دلیل اللہ ہی پکارے سننے والا ہے، اللہ ہی پکار کے لائق ہے، جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، پھر رزق دیا تم کو، پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تم کو. کب؟ نیچے لکھا ہے یوم القیامہ. ابن کثیر یہ اسی آیت کی طرح ہے، قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا. خلقکم پیدا کیا، رزقکم رزق دیا، موت دے گا اور حیات دے گا قیامت والے دن. یہ ہے اللہ کے کمال. تو پیدا کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، زندہ کرنے والا اللہ، تو پکارے سننے والا بھی صرف اللہ. یہ ہے اللہ الذی عقلی دلیل. اب کتنے صاحب مقدمات ہیں. حل من شرکائکم ہے کوئی تمہارے بنائے ہوئے شریکوں سے، من یفعل من ذالکم جو کر سکے ان 4 امور میں سے کوئی ایک امر. من شیئن ہے کوئی بابا، لات منات عزا ہبل عیسیٰ مریم عزیر کوئی ہو جو پیدا کر سکے، جو رزق دے سکے، جو موت کا اختیار رکھتا ہو، جو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہو، کوئی بھی نہیں. تو پھر مان لو سبحانہ و تعالی پاک ہے وہ اللہ شریکوں سے، و تعالی اور بہت بلند ہے، عما یشرکون ان چیزوں سے کہ یہ مشرک ما نام ہی نہیں لیا، کیونکہ مشرک جو اللہ کے شریک بنا رہے ہیں وہ ہے اما ابہام میں رکھا، کیونکہ آگے نام آتا لسوڑی شاہ، ہوتا شاہ، فلانا شاہ، فلانا، وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے. اما یشرکون. ایک حاشیہ پیچھے رہ گیا بڑے کام کا. کدھر لگا ہوا ہے؟ ہاں، آتے ذل قربا حقہ، اس میں کئی فائدے ہیں، کئی. قربا حقہ، اگر اللہ نے آپ کی قسمت اچھی کی، سوچ بھی، اور آپ کو کوئی اچھی بیوی مل گئی، تو اس کے لیے مسئلہ آج سے یاد کر لو. یہ ایک مسئلہ آیا کھڑا ہے کہ مولوی صاحب غریب اور بیوی مالدار، اچھے مالدار گھرانہ، اس پر حاشیہ ہے، وہ ذرا دیکھو. یہ پورا حاشیہ پڑھ لو. حضرت انس سے صحابہ کا جذبہ بھی دیکھیں. جب آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ سن رہا تھا. ابو طلحہ کہتا ہے ان ربنا، ہمارے رب نے ہم سے مانگے ہیں ہمارے اموال. فاشہدوک یا رسول اللہ، آج گھنٹہ ترغیب دو تو 10 روپے جیب سے نکلتے ہیں. ایسے مسلمانوں سے واسطہ ہے. اور جہاں اس نے تقریر سنی حضرت ابو طلحہ نے، بالکل صحیح سادے لوگ تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں انی قد جعلت ارضی للہ، میں نے اپنی زمین اللہ کے لیے کر دی.
فقال رسول اللہ، آپ نے فرمایا اجعلھا فی قرابتک، اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دے، جیسے حسان بن ثابت، ابی بن کعب۔ اس میں مسئلہ ہے کہ قریبیوں پر خرچ کرو۔ قریب مولا ابن عباس کہتے ہیں میمونہ بنت حارث خبر دیتی ہیں انہا آتقت ولیدتن، انہوں نے میمونہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی باندی آزاد کر دی اور رسول پاک سے اجازت نہیں لی۔ فلما کان یومہا، یوم المومنین میمونہ، جب آپ کا دن تھا جس میں آپ میرے پاس آتے، قالت، آپ نے فرمایا اشارتا یا رسول اللہ، حضرت میمونہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی وہ لونڈی آزاد کر دی۔ قالا افعلت، یہ خبر دے رہی تھی، اشعرتا خوش ہو کر۔ عرض اعمال والا مسئلہ نہیں تھا، یہ مفتی شفیع وغیرہ لیٹ پیدا ہوئے تھے، صبح و شام ہر عمل پیش ہوتے ہیں۔ قالا ابا فالتے، اب اچھا واقعی تو نے لونڈی آزاد کر دی؟ قالت نام، کہتی ہے ہاں۔ قالا اما انا کے لو، اگر تو وہ دے دیتی اپنے ماموں کو تو تیرے لیے اجر بہت ہوتا۔ تو مطلب کہ خرچ کرو تو قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ اب آیا تمہارا مسئلہ جس کے تم منتظر ہو۔ حضرت زینب امرات عبداللہ، حضرت عبداللہ کی بیوی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب، یہ آئی بمثلی سواء، قالت کنت فی المسجد، مسجد میں تھی، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا صدقہ کرو اگرچہ تمہارے زیورات ہی کیوں نہ ہوں۔ تو زینب خرچ کر رہی تھی عبداللہ پر اور یتیموں پر جو ان کی پرورش میں تھے۔ قال فقالت لعبداللہ، تو حضرت زینب پہلے تو اپنے خامد عبداللہ پہ خرچ کرتی تھی، تو اب فرمایا کہ عبداللہ کو کہ ذرا رسول پاک سے پوچھو اجوجزی عنی، کیا مجھے کفایت کرے گا کہ میں تجھ پہ خرچ کروں، یعنی اپنے خامد پہ اور ان یتیموں پر جو میری پرورش میں ہیں، صدقہ وغیرہ۔ حضرت عبداللہ نے کہا خود پوچھ، سلی انتے، کہتی ہیں فانطلق، تو میں چل پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پس پایا میں نے عورت انصار کی باب پر، دروازے پہ وہ بھی کھڑی تھی، اس کا بھی کام تھا جیسے میرا کام تھا۔ فمر علینا بلال، بلال گزرے ہمارے پاس سے، ہم نے کہا سل النبی، ذرا مسئلہ تو پوچھ دے، ایجزئ عنی، کیا کافی ہوگا میری طرف سے، انفق علی زوجی، یہ کہ خرچ کروں اپنے خامن پر اور جو یتیم میری کفالت میں ہیں۔ وقلنا، اگلا کام بڑا زبردست ہے، حضرت زینب کہتی ہیں ہم نے کہا لا تخبر بنا، نبی پاک پوچھیں تو ہمارا بتانا نہیں ہے، کون مسئلہ پوچھ رہا ہے، کچھ عقل ہو۔ یہ دروازے پہ کھڑے تھے حضرت زینب بھی، دروازے، آپ اندر زندہ موجود ہیں، دروازے پہ گفتگو ہو رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے، لا تخبر بنا، ہمارے بارے میں خبر نہ کرنا، کچھ سوچو، زندہ پیغمبر دروازے کے اندر ہو تو باہر کے حال کا پتہ، اور کتنے کراڑ ہیں جو کہتے ہیں 5 دیواروں کے اندر سے بھی موت کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ توس بھی آیا ہے یا کوئی اور شیطان آ کے کھڑا ہے، پتہ نہیں ان کا عقل ختم ہو گیا۔ شرک آدمی کو دماغ پاگل کر دیتے ہیں۔ اچھا، حضرت زینب کا اگر عقیدہ ہوتا
کہ شام کو عرض اعمال ہو جائیں گے. پھر کہتی لا تخبر، ہمارے بارے میں نہ بتانا، یا جمعرات سوموار کو عرض اعمال ہو جائے گا. پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ مسئلے نکالے. حاضر ناظر غیب دانی. فدخل فسألہ، داخل ہوئے حضرت بلال، پوچھا مسئلہ. دو عورتیں کھڑی ہیں جی، مسئلہ پوچھ رہی ہیں. فرمایا من ہما، کون ہے وہ؟ حضرت بلال پھنس گئے. اگر کوئی ہوتا طالب علم ہمارے دور کا تو ایسی سجیہ کبیہ مارتا کہ سمجھ ہی نہ لگنے دیتا. من ہما، کون ہے وہ؟ قال زینب. حضرت بلال نے کہا جی زینب ہے. آپ نے فرمایا ایو زیانب، مدینہ میں زینب نام کی بہت عورتیں ہیں، یہ کون سی والی زینب ہے؟ ایو زیانب قال امرات عبداللہ. تو حضرت بلال نے کہا جی عبداللہ ابن مسعود کی بیوی. قال نعم، ہاں اس کو بتا دے. لہا اجران، اس کو 2 اجر ملیں گے. ایک اجر ملے گا قرابت کا، پھر دوسرا ملے گا صدقے کا. مسئلہ نکل آیا کہ بیوی خامد پر صدقہ کر سکتی ہے.